ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या महक लाइफलाइन बनकर उसके पास वापस आएगी? महक के अबू और एहसन की पुलिस स्टेशन में होने वाली है खूब धुलाई। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 11 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 10 आप लोगों ने देखी। एक और ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग एपिसोड थी और कैसी तेरी खुदगर्जी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। बहुत ही इंटेंस हो चुकी है स्टोरी और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इंटेंस किस्म का ये ड्रामा हो चुका है। एपिसोड 10 में आप लोगों ने देखा महक जा चुकी है मुल्तान अपने अबू के किसी दोस्त के पास और वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा टास्क का सामना करना पड़ रहा है। बातें सुननी पड़ रही हैं उसे और जो बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत कायल हो और खुददारी उसमें बहुत हो और हम लोगों ने देखा कि महक में खुददारी बहुत है तो उसके लिए ये बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि बेचारी चुपचाप भी ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही है। जो उसके अब्बू की दोस्त की बीवी है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती हुई मैं नज़र आई। कभी रोटियां सही ना बनाने पर तो कभी उसके पास्ट को लेकर यानी कि जो शमशेर को लेकर उससे काफ़ी ज़्यादा टांस और उसे एक शरीफ लड़की नहीं उसे मान रही थी। हम लोगों को उसकी बातों से ऐसा महसूस हुआ। तो ये सब बेचारी महक को बर्दाश्त करना पड़ रहा है लेकिन ज़्यादा देर उसे ये बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द महक जाएगी। वापस कैसे जाएगी हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें शमशेर की तो शमशेर जो है वो अभी भी शौक में है और वो इस शौक से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है और उसका दुख अभी तक ताज़ा ही है। उसकी नज़र में महक मर चुकी है और वो ऑल टाइम चाहे वो अपने रूम में हो चाहे वो बाहर लॉन में हो या कहीं भी हो वो महक की तस्वीर को ही देखता रहता है और उसे समझाने की कोशिश भी की उसके अबू ने कि जो मर चुकी है उसके लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। लेकिन उसने कहा मेरी जो शमशेर से मोहब्बत है वो बहुत ही पक्की थी, मैं उससे ज़िंदगी भर नहीं बुला सकता और यही तकलीफ़ है मेरे पास जो मेरे पास अब रहेगी महक की। हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा सदमे में है शमशेर। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि महक का दुपट्टा जो वो उसके घर से उठा कर लाया था वो भी उसके पास होता है। तो इसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ट्रू लवर ही ऐसा कर सकता है जो बहुत ही शिद्दत के साथ प्यार करता हो किसी से और वो बिछड़ जाए। प्यार की निशानियां ऐसे संभाल कर ऐसे लवर ही रखते हैं, आशिक ही रखते हैं और कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है शमशेर। और टोटली चेंज हो चुका है। जो पिछली आपको 7 एपिसोड्स तक नज़र आया था शमशेर उससे टोटली डिफरेंट आपको नज़र आया पिछली 2 एपिसोड्स में और बिल्कुल वो लग ही नहीं रहा कि वो शमशेर है वो विलन जिसको हमने कहा था। और उसके लिए जो शौक़ है शायद उसकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया हो इस शौक़ ने। यू नेवर नो। हम लोगों ने तो उससे पहले डिक्लेयर किया था कि एक विलन है लेकिन ज़िंदगी में कुछ वाक़यात कुछ हादसात ऐसे भी हो जाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर सकते हैं। और अगर इसमें वाकई वो चेंज आ सकती है शमशेर में तो आप कह सकते हैं कि हम इसकी जो माजी था उसको बुला सकते हैं, उस पर उसको माफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा शेरू का भी हम लोगों को एक सीन नज़र आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोगों ने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी कि शेरू का क्या रिएक्शन होगा और शेरू को लग रहा है कि ये उसका वहम है। जो लड़की उसने कत्ल की थी उसके तो बचने का कोई चांस था ही नहीं। पहले उसने हादसा इतना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हिट किया गाड़ी को और उसके बाद गाड़ी को तो आग लगा दी थी तो फिर वो कैसे बच सकती है। उसको लग रहा है कि वो महक मर चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा शमशेर की फैमिली में से उसकी भाभी की बहन उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर शाउट करके उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है महक और मेरी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं थी कि मैं 4 दिनों में ही उसे भूल कर मूव ऑन कर जाऊँ। और यहाँ पर आप लोगों को एक और सीन नज़र आया कि शमशेर की जो अम्मी है उनको पता चल जाता है। वो कॉल पर सुन लेती हैं शमशेर के अबू को कि
مہک کو انہوں نے ہی قتل کروایا ہے اور انہیں یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بے بس ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ شمشیر کے ابو کے سامنے۔ اور دی ادر اینڈ مہک کے گھر والے کافی زیادہ پریشان، کافی زیادہ سیڈ ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو مہک مر چکے ہیں، اسپیشلی مہک کی امی۔ مہک کے ابو نے انہیں بتانے کی 1-2 دفعہ کوشش کی، لیکن پہلے آگے مہک کے چاچو اور پھر آ گیا احسن کو کافی زیادہ جو ہے وہ طنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پہلے اپنی ماں کی طرف سے کہ تب تو تم نے سٹینڈ لیا نہیں، اور پھر جب وہ معافی مانگنے جاتا ہے مہک کی امی سے، وہ بھی اسے معاف نہیں کرتی۔ اور یہاں پر ان کے ڈائلاگز مہک کی امی کے کافی زیادہ زبردست تھے، لیکن ان کی ایک بات سے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا کہ مہک شمشیر کے پاس جو گئی ہے وہ اس کا ذمہ دار احسن ہے۔ تو احسن کو ہم نے یہ کہا تھا کہ احسن ایک ڈم بوائے ہے، اسے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ اسے فائٹ کرنی چاہیے تھی مہک کے لیے، لیکن وہ کیا کر پاتا، یہ بھی ایک کوسچن مارک ضرور ہے کہ لیٹس سپوز کہ احسن شادی کے لیے ہاں کر دیتا تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا؟ یقیناً مرڈر، اس کے علاوہ تو اور اس کا کوئی انجام نہیں تھا ہونا۔ تو پھر صرف ایک احسن کو ذمہ دار قرار دینا میرے خیال میں یہ غلط ہے، لیکن احسن ان صحبتوں سے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوا اور ہرٹ ہو کر اس نے انتہا کا قدم اٹھا لیا اور وہ گھر میں چلا گیا شمشیر کے۔ یہاں پر اس کے سارے باڈی گارڈ سو رہے ہوتے ہیں، ایک کتا جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بھونکنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کتے زیادہ وفادار ہوتے ہیں انسانوں سے، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک چھوٹا سا مورل ملا۔ پھر وہ شمشیر کے روم میں گیا اور اس پر جو ہے وہ گن تانی، اور یہاں پر شمشیر کا ریئیکشن بڑا زبردست قسم تھا، وہ کول کام، اور اس نے احسن کو دیکھ کر سمائل کی اور وہاں سے اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ لو اب مجھے مرو۔ سمائل تھی اس کے چہرے پر، ایک اطمینان تھا، وہ نظر ہی نہیں آیا شمشیر کے جو اس کی طرف اگر کوئی گن اٹھائے، اس کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، گن تو بہت کی دور ہے تو وہ اس کی انگلی توڑ دے، لیکن یہاں پر شمشیر کا ریئیکشن اٹ واز ٹوٹلی سرپرائزنگ۔ اور پھر احسن نے وہاں پر گولی چلائی اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا شمشیر کو لگی، اس کا خون بھی نکلتا ہوا نظر آیا اور وہ پھر پھڑاتا ہوا بھی ہمیں نظر آیا۔ تو کیا اب شمشیر کی زندگی خطرے میں ہے؟ یہی تو کچھ ایپیسوڈ 10 اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی۔ ایکٹنگ کی بات کر لیں تو شمشیر یعنی کہ تنش تیمور اور در فشاں، ان تمام کریکٹرز کی ایکٹنگ بہت ہی زبردست تھی اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی یہ۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ ایپیسوڈ 11 کی۔ ایپیسوڈ 11 اس کی بے حد ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ایپیسوڈ 11 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہک واپس آئے گی، اور وہ کیوں واپس آئے گی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ احسن نے گولی چلا دی ہے شمشیر پر، اور شمشیر کی زندگی ہے اب خطرے میں، اسے ہاسپٹل میں لے کر جایا جائے گا جہاں پر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوگا۔ اب شمشیر کے ابو جو اپنے پیسے کا انہیں بڑا غرور ہے، اپنے پیسے سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو قتل کروا سکتے ہیں، کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کی زندگی کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے ایک سبق ہوگا؟ شمشیر تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے، لیکن کیا اس واقعے سے شمشیر کے ابو کو بھی کوئی سبق ملے گا؟ ہم لوگوں نے دیکھا کہ شمشیر کی امی بھی کہتی ہیں ان کو کہ کچھ کریں آپ، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو جو کرنا تھا وہ اب میں کر چکا ہوں، اور وہ کافی بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ جب بات آتی ہے زندگی اور موت کی تب وہاں پر پیسہ کام نہیں آتا۔ اور دوسری طرف احسن کے لیے اب کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہاں پر اسے پولیس لے کر جائے گی، اور نہ صرف احسن کے لیے بلکہ اس کے اس قدم سے مہک کے ابو کو بھی دوبارہ پولیس لے کر جاتی ہے، اور خوب پٹائی ہونے والی ہے ان کی، احسن کی اور مہک کے ابو کی بہت ہی زیادہ پٹائی ہوگی۔ آپ لوگ دیکھیں گے پولیس ان کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرے گی اور ان کو دھلائی کرے گی، اور جب یہ نیوز پہنچے گی مہک تک تو وہ وہاں پر ملتان میں نہیں رہ سکے گی، اور وہ واپس آ جائے گی دوبارہ اپنے گھر پر، اور یہ کافی زیادہ شاکنگ ہوگا اس کے گھر والوں کے لیے کہ مہک تو زندہ ہے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، شمشیر ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے، اور دوسری طرف مہک بھی واپس آ جاتی ہے اسی شہر میں، تو شمشیر کی زندگی آخر بچے گی تو صحیح ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کیسے بچے گی اب یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ کیا مہک
آئے گی ہاسپٹل میں. مجھے وہ فلمی سینز والی تھوڑی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف شمشیر کی آخری سانسیں چل رہی ہوں اور اس کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہو, پھر اس کے پاس اس کی محبوبہ آئے اور وہ اپنی محبوبہ کو اپنے پاس فیل کرے اور اسے ایک نئی زندگی ملے. تو کچھ ایسا ہوتا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر یہ ایسا ہوگا تو یہ کافی زیادہ فلمی ہونے والا ہے, ریالٹی سے تھوڑا دور یہ ہوتا ہے. اور یہ ہم لوگوں نے فلمز میں تو بہت دیکھا ہے, کافی زیادہ انڈین ڈراماز میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے, لیکن کیا پاکستانی ڈراماز میں بھی ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ ڈرامہ تھرو آؤٹ کیسی تیری خود غرضی کافی زیادہ فلمی ہم لوگوں کو نظر آیا. کافی ساری چیزیں جو ان ایکسپیکٹڈ تھیں, جو یعنی کہ مہک کا بچ جانا آلریڈی ایک فلمی سین ہے, اور پھر مہک کا اسی شہر جانا جہاں پر شروع ہے, یہ بھی کافی زیادہ فلمی تھا. اور اب جو شمشیر کا بچنا ہوگا وہ بھی کافی زیادہ فلمی ہوگا. لیکن شمشیر کی زندگی کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. شمشیر کو جب یہ پتہ چلے گا, اس کے کانوں میں یا اسے فیلنگ آئے گی کہ مہک زندہ ہے, تو اس کی زندگی آٹومیٹکلی بچ جائے گی. لیکن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اس کی ایپیسوڈ 11, اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ لوگوں نے اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شمشیر کی زندگی کیسے بچے گی. کیا جو میں نے بات کی وہ اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے, کیا کچھ ویسا ہی ہونے والا ہے؟ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید محسن عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.